بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور وقت بتا دیا گیا ہے کہ اللہ نے اس آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں تقریباً 7 جگہ بالکل اسی طرح اسی بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جس جگہ بھی آسمان و زمین کو 6 دن میں بنانے کی بات ہوئی ہے، ان میں سے 3 آیتوں میں زمین و آسمان کے علاوہ ما بینہما بھی لکھا ہے، جس کا مطلب ہے ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا اور ان کے درمیان مخلوقات کا بننا ایک الگ مرحلہ۔ اللہ نے بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور جب آسمان بنائے تو 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں مخلوقات پیدا فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان چرچرانے لگا، اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے رب کی عبادت میں مشغول نہ ہوں، یعنی 7 آسمانوں میں ہر جگہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات موجود ہیں اور وہ بے شمار ہیں، اور ان کو پیدا کرنے کا ایک الگ مرحلہ ہے۔ اب ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو ایک کن سے زمین و آسمان تخلیق کر سکتا ہے، پھر 6 دن میں ہی آسمان و زمین کیوں تخلیق کیے گئے؟ ان سوالات کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید میں موجود آیات کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پاتا۔ انسانی عقل ناقص ہے، وہ قرآن مجید میں موجود اس کائنات کے رازوں کو ابھی سمجھ ہی رہا ہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جسے انسانی عقل پہلے تسلیم ہی نہیں کرتی تھی۔ مثلاً صدیوں کی کھوج کے بعد انسان کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ ہوا ہے کہ کیسے شروعات میں ایک نقطے سے پھیل کر کائنات دھوئیں اور گیسوں میں بدل گئی، اور جس سے تمام ستارے، سیارے، کہکشاں اور چاند وغیرہ وجود میں آئے۔ اب یہاں ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ دن اور رات کا وجود زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے تھا ہی نہیں، کیونکہ دن اور رات تو زمین کی گردش کی وجہ سے بنتے ہیں، تو قرآن مجید میں 6 دن کا وقت کیسے بتایا گیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک روز ایسا تھا کہ جب زمین صرف ایک آگ کا گولا تھی اور اس کا ٹیمپریچر کئی 100 سالوں تک کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جس پر زندگی ممکن نہ تھی۔ پھر زندگی کی بقا کے لیے یہ ٹھنڈی ہو گئی، تو اس عمل میں تو کئی 100 سال لگے ہوں گے۔ دراصل موجودہ سائنسی علم کہتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے لے کر دنیا میں پہلے انسان کے آنے تک کا وقت اربوں سالوں میں پورا ہوا۔ قرآن مجید میں ہر جگہ ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی اور اردو میں یوم ایک لمبے دورانیے یا زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو چاہے 1 سال کا ہو یا اربوں سالوں کا۔ قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی ایک آیت کے مطابق ایک یوم کی طوالت ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ ادب کی کتابوں میں یوم کبھی سورج کے طلوع و غروب ہونے کے درمیانے فاصلے کو کہتے ہیں، تو کبھی زمانے کے ایک حصے کو، چاہے اس کی طوالت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اب اللہ نے زمین و آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، تو یہ 6 ادوار یا 6 روز کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ پہلا دور، جب پوری کائنات ایک نقطے سے پھیل کر گیسز اور دھوئیں میں پھیل گئی۔ دوسرا دور، جب یہ گولے ستارے پیدا کرنے لگے۔ تیسرا دور، نظام شمسی بنا اور زمین سورج سے الگ ہوئی۔ چوتھا دور، زمین ٹھنڈی ہوئی اور زندگی کی بقا کے قابل بنی۔ پانچویں دور میں زمین پر سبزہ اور ہریالی بڑھی اور جانوروں کی نسل بڑھی۔ چھٹا دور، جس میں دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور 7ویں روز عرش پر استوا ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ نے 7ویں روز اس پوری کائنات کا نظام
خود سنبھالا۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھی بھی کھڑا ہوگا کہ زمین و آسمان 6 دن میں ہی کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ تو ایک کن سے ایک لمحے میں یہ سب کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ بات ضرور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ کیا، کیوں، کب، کیسے، ان سب سوالوں کا جواب صرف ایک ہے کہ اللہ کی مرضی۔ مگر اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسانی عقل ہمیشہ حکمت کی متلاشی رہتی ہے اور ذہن میں یہ سوال جنم لیتے ہیں۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ دنیا میں ہر چیز کی پیدائش کا ایک مخصوص دورانیہ ہے، اور دورانیہ بھی الگ الگ ہے۔ جیسے ایک انسان کا بچہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، خرگوش کا بچہ 1 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، اور ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں بنتا ہے، جبکہ بیکٹیریا لمحوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک آم کی گٹھلی کو درخت بننے میں لمحہ نہیں لگتا، بلکہ درخت بن کر پھل دینے میں تقریباً 8 سال لگتے ہیں۔ اس کی نسبت کچھ پودوں کے پھلنے پھولنے کا دورانیہ کم ہوتا ہے۔ بعض پودے جیسا کہ پودینہ اگر ہم توڑیں تو ایک ہی رات میں دوبارہ اگاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی تو صرف ایک کن سے بن سکتی ہیں۔ اللہ نے اتنے مشکل کام جو اس کے لیے تو قطعاً مشکل نہیں ہے، اسی لیے مخصوص دورانیے میں کیے تاکہ انسان اس پر غور و فکر کرے، اس پر ریسرچ کرے۔ اگر یہ کام اتنی آسانی سے کر دیے جاتے تو ان پر غور و فکر کر کے کون اپنے خالق حقیقی کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ 6 دن میں زمین و آسمان تخلیق کرنے کی حکمت تفسیر صراط الجنان میں کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اللہ قادر تھا کہ ایک لمحے میں یا اس سے بھی کم وقت میں زمین و آسمان کو پیدا فرما دے گا، لیکن اتنے عرصے میں اس کی پیدائش فرمانا یہ تقاضائے حکمت ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کریں بلکہ آہستگی سے کام لیا کریں۔ اللہ کی حکمتیں ایک عام انسان سمجھنے سے قاصر ہے، اور کئی باتوں کی حکمتیں تو ہمیں آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی معلوم ہوں گی۔ جدید دور کے سائنسدان دن رات ریسرچ کر کے اس کائنات کے رازوں پر غور و فکر کر رہے ہیں اور کائنات کی حقیقتوں کو تسلیم تو کر رہے ہیں، مگر اتنے بڑے نظام کو کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتا رہے۔ سائنسدان صرف یہ بات کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات شروع سے ہی ایسی تھی، مگر ہم مسلمان یہ بات جانتے بھی ہیں اور ہمارا اس پر پورا ایمان ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی کائنات کا نظام صرف اور صرف ایک اللہ چلا رہا ہے، اور یہ تمام نظام صرف اسی کا ہی محتاج ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔